الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیا نمبر 166 اور 67۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بیزار ہو جائیں گے، تبرع بیزاری کا اعلان براعت کر دیں گے، بیزار ہو جائیں گے وہ لوگ جن کی اتباع کی گئی تھی ان لوگوں سے جنہوں نے ان کی پیروی کی تھی، اور دیکھیں گے وہ عذاب کو اور ان کے جو تعلقات واسطے ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے، اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی کاش کہ ہمارے لیے واپس لوٹ جانا ہوتا، ایک مرتبہ ہم دنیا کی طرف لوٹ کر چلے جاتے، فنتبرأ منہم تو ہم بھی براعت کا اعلان کر دیتے جیسا کہ انہوں نے ہم سے براعت کا اعلان کر دیا۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم، اس طرح اللہ ان کے اعمال کو دکھائے گا حسرت بنا کر، وما ہم بخارجین من النار، اور جہنم کی آگ سے وہ نکلنے والے نہیں ہیں۔ تو ان آیات مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو بند کر کے کسی کو وڈیرا مقرر کرتے ہیں اور پھر اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ جتنے بڑا جاہل ہو، وہ اجہل ترین انسان ہو، اور اس کو یعنی کسی شریعت کا بالکل علم نہ ہو، اس کو اپنا وڈیرا مقرر کیا، چاہے وہ غلط کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، بس ہر بات میں اس کی پیروی کر رہے ہیں، اس کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں اور اس کے پیچھے دوڑے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو پیر کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو اپنا مرید بنا لیتے ہیں، حالانکہ پیر صاحب خود بھی بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دین سے بالکل نابلد ہوتا ہے۔ جو دین جاننے والا ہے وہ تو رہنمائی کرے گا ہدایت کی، اور وہ تو صحیح راستے پر لے جائے گا، لیکن جو ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس دین کا علم ہی نہیں ہے، لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں اور پیر صاحب جیسے حکم دیے جا رہے ہیں وہ ویسے کیے جا رہے ہیں۔ جب قیامت کا دن آئے گا تو جب یہ لیڈر آئیں گے، یہ پیر صاحبان آئیں گے جو جاہل تھے، تو اب ان کے جو فالوور تھے، ان کے جو مریدین تھے، جب وہاں پہ یہ لوگ سب عذاب کو دیکھیں گے تو وہ جو لیڈر تھے وہ کہیں گے کہ بھائی وہ کہیں گے اللہ ہم ان کو نہیں جانتے، ہم ان سے بری ہیں، ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ وہ جو جاہل ترین کوئی پیر تھا وہ بھی کہے گا میں تو اے اللہ میں ان کو نہیں جانتا ہوں، مریدین کو، اس لیے کہ اس کو وہاں وہ عذاب کو دیکھے گا۔ ایک تو عذاب اس کو اس کی اپنی بری حرکتوں کا، اپنے برے اعمال کا عذاب مل رہا ہوگا، اور دوسری طرف سے جو اس نے اتنے لوگوں کو بھٹکایا اور ان سے برائیاں کروائیں اور ان کو ہدایت کے راستے سے ہٹا کے گمراہی کے راستے پہ چلایا اور شیطان کے ان کو پجاری بنایا، تو ان کے اعمال کے جو برے انہوں نے کام کیے اس کی بھی اس کو سزا ملے گی۔ اب وہ ڈر رہا ہوگا کہ اتنی سزا میری بہت زیادہ بڑھنے والی ہے، تو وہ ڈر کے مارے گا کہ اللہ میں تو ان کو جانتا ہی نہیں ہوں۔ تو اب کیا ہوگا، یہ جتنے پیچھے مریدین تھے، یہ جو لیڈر کو فالو کرنے والے لوگ تھے، یہ سارے کہیں گے کاش کہ ہمارے لیے دنیا کے اندر ایک دفعہ ہمیں جانے کا موقع مل جاتا، کہ جس طرح سے آج یہ ہمارے ساتھ بے وفائی کر رہا ہے کہ دنیا میں اس نے ہمیں جو کہا ہم کرتے چلے گئے، جو اس نے آرڈر کیا ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہے، اور آج یہ ہمیں جاننے سے ہی انکار کر رہا ہے، یعنی ہمارے ساتھ اتنی بڑی بے وفائی کر رہا ہے، تو وہ کہیں گے کاش کہ ہم ایک مرتبہ دنیا میں چلے جاتے تو ہم بھی ان سے ایسی ہی بے وفائی کرتے، وہاں ہم بھی پھر ان کو ایسے ہی پہچاننے سے انکار کرتے اور ان کو ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑتا۔ تو لیکن ہوگا کیا کہ وہی دنیا میں تو آنا ہے ہی نہیں۔ جب وہاں پر انسان جائے گا اپنے برے اعمال کو دیکھے گا، کہے گا اللہ کاش اب مجھے ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، میں تیری اب 100% اطاعت کر کے آؤں گا، لیکن نہیں، واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر اللہ کی ذات نے انسان کو بھیجا ہے تو انسان کے لیے اللہ کی ذات نے ہدایت کا انتظام کیا ہے، انبیاء کو بھیجا، قرآن کو بھیجا، اور اللہ کی ذات نے اپنے نبی کو مبارک فرمان دیے جن کے ذریعے سے نبی نے اپنی امت کو سمجھایا اور ان کو ہدایت کی طرف لانے کے لیے دن رات محنت کی اور اپنی جان کی بازی لگائی، تو لوگوں نے نہیں مانا۔ جب اس نبی کی پیروی نہیں کی اور ان لوگوں کی پیروی کرنا شروع کر دی کہ جو جاہل ترین لوگ تھے،
جو اپنے آپ کو لیڈر بنا کے ان کو کہتے ہیں چلو بھائی ہمارے پیچھے بھاگو، تو اس کا انجام یہی ہے۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ، پھر ان کے آپس میں ایک دوسرے سے رشتے ناتے ختم ہو جائیں گے، پیری مریدی کا رشتہ ختم ہو گیا، اب لیڈر ہے فالوور ہیں ان کے رشتے ختم ہو گئے۔ اور اب کیا ہوگا؟ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اور انہوں لوگوں نے کہا کہ کاش ہم واپس جاتے تو ہم بھی ان کو ایسے ہی پہچاننے سے انکار کرتے اور بے عزت کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا کریں گے، كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کو، ایسے جو برے لوگ ہیں ان کو ان کے اعمال دکھائیں گے، اور وہ ان اعمال کی وجہ سے ان کی حسرت مزید بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک نیک بندہ، اس کو جب اعمال نظر آئیں گے، اس کے اعمال تو اس کو جنت کی طرف لے کر جا رہے ہیں، وہ تو خوش ہو رہا ہے۔ لیکن جس نے برائی کی اور لوگوں کو برائی پہ لگایا، خود بھی یعنی جاہل تھا، لوگوں کو بھی جہالت پہ لگایا، اب اس بندے کا حال یہ ہے کہ اللہ جب ان کو ان کے برے اعمال دکھائے گا تو وہ حسرت، ایک تو ان کو عذاب مل رہا، دوسرا حسرت ان کے عذاب کو، ان کی تکلیف کو اور بڑھا رہی ہوگی، کیونکہ اب سوائے حسرت کے وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں، دنیا میں واپس نہیں لوٹ سکتے، توبہ کا دروازہ ہی بند ہو چکا، اب ان کے پاس وہاں سے جہنم کی آگ میں جانے اور وہاں پر رہنے کے علاوہ اور کوئی چانس ہی نہیں ہے، اور کوئی موقع نہیں ان کے پاس وہاں پہ، سب انہوں نے موقع جو دنیا کے اندر اللہ نے ان کو دیے تھے وہ گنوا دیے، تو وما ہم بخارجین من النار، جہنم کی آگ میں جائیں گے، وہاں سے نکل نہیں پائیں گے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین انما یامرکم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو خطاب فرمایا ہے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر، تو وہ لوگ جو برائی کی اور پھر لوگوں کو برائی میں پھنسایا، ان کا انجام بتایا ہے، اور یہاں پہ لوگوں کو خطاب کیا گیا ہے کہ اے لوگو تم حلال کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، یا ایھا الناس، اے لوگو کھاؤ تم اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال طیب یعنی پاکیزہ، حلال اور پاکیزہ کھاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی اتباع مت کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا پکا دشمن ہے، انما یامرکم بالسوء، سوائے اس کے نہیں کہ وہ تو تم کو برائی کا اور بے حیائی کا حکم کرتا ہے، وان تقولوا، اور وہ تمہیں حکم کرتا ہے یہ کہ تم کہو اللہ پر وہ جو تم جانتے نہیں، اور جب ان کو کہا جاتا ہے اتباع کرو اس کی جو اللہ نے اتارا، قالوا بل نتبع، کہنے لگے ہم تو اتباع کریں گے اس کی جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، الفینا، ہم نے جس پر اپنے آباء و اجداد کو پایا، اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے آباء و اجداد نہ کوئی سمجھ رکھتے ہوں اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہوں، ومثل الذین، اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ایسی ہے جیسے کہ پکارتا ہے وہ ایسی چیز کو کہ جو نہیں سنتی مگر دعاءن، مگر پکار اور چیخنے کو، سمن بہرے ہیں، بکمن گونگے ہیں، امیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے حلال اور طیب کھانے کا حکم دیا ہے۔ اصل میں اس آیت مبارکہ کے جو یعنی تحت جو علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ ایسے لوگ جو مشرکین مکہ تھے، شرک کرنے والے، اب وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ بتوں کی محبت ان کے دلوں میں تھی، اور بت بھی ایک نہیں تھا، سینکڑوں بنا رکھے تھے، اب پھر ان بتوں کے نام پہ وہ بس اوقات جانور کو یعنی اس کی نظر کر دیتے تھے کہ یہ تو فلاں بت کے نام پہ ہم نے جانور چھوڑ دیا، اس کے کان کو پھاڑ دیا، اس کے اوپر کوئی ٹھپا لگا دیا کہ بس بھئی اب یہ اس کے نام پہ ہے، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب وہ جانور جہاں جائے چاہے مرضی پھرے، جو کھائے، جو الٹا سیدھا کسی کی چیزوں کا نقصان کرے، گھومتا رہے، کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا، اور اس سے کسی قسم کا نفع حاصل کرنا یہ لوگ حرام سمجھتے تھے۔
تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات نے فرمایا کہ لوگوں، جو اللہ نے تمہارے لیے زمین کے اندر حلال کیے، کسی انسان کے اختیار میں نہیں ہے وہ کسی چیز کو حرام کرے یا حلال کرے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بھی حلال و حرام کا جو ہے وہ اجازت نہیں دی، کیونکہ نبی آ کر بتائے۔ اللہ خود اپنے نبی کو بتاتا ہے کہ اے میرے نبی، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ امت کو، انسانیت کو اس کا پیغام دے دیں۔ تو حلت اور حرمت، حلال و حرام کا اختیار اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کیا کرو تو حلال کھاؤ۔ حلال کہتے ہیں اصل میں حل، یہ ورڈ جو ہے یہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے گرہ کا کھولنا۔ تو گویا کہ ایک چیز جب اللہ نے حلال کر دی تو اس کی گرہ کھول دی ہے کہ اے لوگو، یہ اے میرے بندو، یہ تمہارے لیے حلال ہے، اب اس کو یعنی اس کو کھاؤ اور پیو۔ اور طیب، پاکیزہ، یعنی جو انسان، ایک تو حلال چیز ہوتی ہے، پھر انسان کو وہ چیز مرغوب بھی ہوتی ہے، یعنی انسان کو وہ چیز پسند بھی ہوتی ہے، اچھی بھی لگتی ہے، انسان کا دل بھی کرتا ہے کہ میں اس کو کھاؤں۔ اب غلیظ کتا ہے تو کتا اللہ کی ذات نے اس کو حرام کہا ہے، تو انسان کی طبیعت بھی نہیں جاتی کہ اس کو جا کر کھائے۔ ایسے ہی جو چیزیں اللہ کی ذات نے حلال کی ہیں وہ ایسی، وہ پاکیزہ ہیں، ان کی طرف انسان کی طبیعت بھی جاتی ہے کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ میں ان چیزوں کو کھاؤں۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں کو کھاؤ۔ اور ہاں، وہ چیز کہ جو اللہ کی ذات نے حلال کی، وَلَا تَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَان، اور شیطان کی پیروی نہیں کریں، یعنی شیطان کے پیچھے، خطوات کہتے ہیں شیطان کے قدموں پر، یعنی شیطان کی پیروی کرنا، جیسے شیطان حکم دے تو اس کی اتباع کرتے رہنا۔ جو ایسا کرے گا تو اس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہونے والی ہیں۔ اور شیطان ایسا ہے، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے واضح دشمن ہے۔ یعنی شیطان جو ہے وہ کبھی انسان کی خیر خواہی کا کام نہیں کرے گا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ ہے کہ جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز نہ ہونے کی وجہ سے جنت سے اس کو نکالا گیا، تو وہ اللہ کی ذات نے فرمایا تمہارا واضح دشمن ہے، وہ تو انسانیت کو ہمیشہ بھٹکانے کا کام کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اس کی بات نہ مانے، جو اللہ کی ذات کی طرف سے حکم ہے اس کے اوپر چلے۔ اور انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اور شیطان تو تمہیں برائی کا آرڈر کرے گا اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے، اور شیطان تمہیں فحشاء، بے حیائی کا حکم کرے گا کہ بے حیائی والے کام کرو۔ تو برائی ہو اور بے حیائی، یہ دونوں ایسے کام ہیں کہ جو انسان کو جہنم کی آگ میں لے جاتے ہیں۔ اور ایسی ایسی باتیں انسان کو سکھائے گا کہ کہے گا کہ تم ایسی ایسی باتیں کیا کرو، جیسے بس اوقات انسان جہالت میں ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے اس کا ایمان بھی یعنی ایمان سے بھی بیچارہ وہ ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یعنی شیطان تمہیں ایسی باتیں کرنے کا حکم کرے گا ما لا تعلمون، جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ جیسے کہ لوگ بس اوقات دین کی بات کا بیچارے یعنی بیٹھے بیٹھے مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ ان کو یعنی مذاق میں انہوں نے دین کی بات کے اوپر کوئی ایسی بات کر دی جس کی وجہ سے ایمان ہی اس کا چلا گیا۔ تو اس لیے اللہ کی ذات نے حکم دیا ہے کہ جو شیطان ہے وہ تو تمہیں برائی والے راستے پر چلے گا، تو اس کا احتیاط کریں، اور خود جو اللہ کے نبی کا بتایا ہوا راستہ اس پہ چلیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب اب یہ تو بات ہے ان لوگوں کی کہ جو مشرکین مکہ تھے، ان کو جب کہا جاتا کہ بھائی نبی کی بات مانو، وہ کہتے ہیں نہیں جی، ہم تو بات ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہم تو وہ کام کریں گے جس کو ہمارے آبا و اجداد کیا کرتے تھے۔ یعنی جو غلط سلط ان کے آبا و اجداد نے کیا، وہ کہتے تھے ہم تو ان کی اتباع کریں گے، کسی کی ہم اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اولو کان آباؤہم، اگرچہ ان کے جو آبا و اجداد ہیں ان کے اندر عقل ہی کچھ نہ ہو، لا یعقلون شیئا، یعنی کچھ سمجھتے ہی نہ ہوں، وہ بے عقل انسان تھے، وہ پھر بھی یہ کہتے نہیں ہم نے ان کی پیروی کرنی ہے۔ ولا یہتدون، اور ہدایت یافتہ ہی نہیں تھے، یعنی ان کے پاس ہدایت ہی نہیں تھی۔ تو ابھی بھی یہی حکم ہے کہ جب آبا و اجداد ہیں، یعنی باپ ہے، ماں ہے، کوئی بھی بڑا ہے، جب وہ کوئی حکم دے رہا ہے اور وہ حکم شریعت سے ٹکراتا ہے، تو انسان کے لیے آرڈر ہے کہ وہ اس کی اطاعت نہ کرے۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی کرنے کا کوئی بھی حکم دے تو اس کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی والا کام کرنا ہی نہیں ہے، چاہے وہ اماں کہے، چاہے وہ ابا کہے، چاہے کوئی بھی بڑا ہو، جب وہ ایسا آرڈر کر رہا ہو تو اس کی بات نہیں مانی۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ، اب یہاں پہ جو کافر لوگ ہیں ان کی ایک مثال دی گئی ہے۔ یعنی کافر لوگ چونکہ وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے بت بنائے ہوئے تھے، ان کے سامنے جھکتے بھی تھے، ان کے لیے جانور بھی نذرانے کے طور پہ چھوڑتے تھے، بڑیاں قربانیاں ان کے لیے دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کی ذات نے یہاں پر ان کا تذکرہ کیا ہے کہ ان کی مثال ایسے ہے
یعنی یہ جو انہوں نے بت بنائے ہیں یا جن کے نذرانے چڑھا رہے ہیں وہ ان کے بالکل کام آنے والے ہی نہیں ہیں، وہ ان کی بات کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ تو اللہ نے مثال ایسے دی ہے، ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک چرواہا ہوتا ہے، وہ بکریاں چرا رہا ہے، وہ جانوروں کو چرا رہا ہے۔ اب جانور اگر دور بھاگ جائیں تو اب وہ کیا کہے گا؟ ان کو بلائے گا، جیسے چرواہا جب بکریاں دور بھاگ جائیں تو وہ مختلف آوازیں دے کر ان کو واپس بلاتا ہے۔ ایسے کوئی بھی جانور ہو، جب اس کو چرواہا اس کو چراتا ہے تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جانور ہماری کون کون سی آواز کو جانتا ہے، یعنی سنتا ہے، تو وہ اس کے ذریعے سے اس کو بلاتے ہیں۔ تو جانور جو ہے وہ تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ان کی پکار کو سنے گا، بکریاں ان کی پکار کو سن کے واپس آ سکتی ہیں، وہاں سے ہٹ سکتی ہیں، لیکن جو بت بنا کے جن کے پیچھے یہ لوگ چل رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی تو اس سے بھی بری حالت ہے کہ وہ چرواہا کے جو آوازیں دے رہا ہے تو بکریوں کو کیا پتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے، یعنی ہمیں کچھ کھلانا چاہتا ہے، ہمیں کچھ ذبح کرنا چاہتا ہے، جب بکریوں کو جانوروں کو پتہ ہی نہیں لگتا نا کہ کیا بولے جا رہا ہے۔ تو ایسے ہی جو بت ہیں جو انہوں نے بنا رکھے ہیں ان کی بھی ایسی ہی حالت ہے کہ چاہے یہ لوگ ان کو پکارتے رہیں، جو کچھ بھی کہتے رہیں، ان کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں ہے۔ وہ تو یعنی ایک جامد چیز ہے جس کے اندر جان ہی نہیں ہے، وہ ان کی پکار کو سنتے ہی نہیں ہیں۔ ان کا چیخنا، چلانا، پکارنا مشرکین کا یہ بیکار اور ضائع ہو جائے گا۔ اور سمن بکمن امیون فہم لا یعقلون، اور ان لوگوں کی ایسی حالت ہے جیسے کہ یہ کیا ہے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔ تو کافر کا یہی حال ہو چکا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر براہ راست قرآن کو اترتے ہوئے دیکھ رہے تھے، قرآن کو سن رہے تھے، اس کو قرآن چیلنج کر رہا تھا ان کو کہ ایسا قرآن بنا کے دکھاؤ، ایک آیت بناؤ، ایک چھوٹی سی صورت بنا کے لاؤ۔ اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن کیا کر رہے تھے؟ ساتھ ساتھ نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ جب یہ ان کی حالت یعنی سب کچھ دیکھنے کے باوجود ایسا کر رہے تھے تو اللہ کی ذات نے فرمایا ان لوگوں کی ایسی حالت ہے جیسے نہ ان کے کان ہیں، نہ آنکھیں ہیں، نہ ان کے اندر بولنے کی طاقت ہے۔ یہ ایک جامد اور بیکار چیز ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، کھاؤ تم پاکیزہ وہ جو ہم نے تم کو رزق دیا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرو ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اسی کو معبود سمجھتے ہو تو اسی کو معبود مانتے ہو۔ تو ایمان والے تو یہی کام کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ جو اللہ کی ذات نے تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے اسی کو کھاؤ پیو۔ اور یہ جو مشرکین مکہ کیا کر رہے ہیں، ابھی بھی اگر کوئی غیر اللہ کے نام پہ یعنی نظر مانتا ہے، اس کے لیے جانور مختص کر دیتا ہے کہ جی بس اب یہ تو فلاں بندے کے نام پہ میں جانور کو نذرانے کے طور پہ پیش کرتا ہوں۔ نظر نیاز صرف اور صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ تو ایسے وہ لوگ جو بتوں کے لیے کر رہے تھے تو اللہ کی ذات نے فرمایا کہ وہ بھی یعنی چاہے وہ اس کو حرام سمجھ رہے تھے، لیکن ایمان والوں کے لیے حکم ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ جو اللہ نے حلال اور پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں ان کو کھاؤ پیو اور شریعت کو دیکھ کے زندگی گزارو۔ تو ان آیات مبارکہ سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ نافرمانی اللہ کی نافرمانی کا حکم چاہے کوئی بھی دے اس کے اوپر عمل نہیں کرنا۔ دوسری چیز کہ اپنا کسی کو لیڈر مقرر کرنا ہے، کسی کو بڑا ماننا ہے تو اس کو ماننا ہے کہ جس کے پاس شریعت کا علم ہے۔ اگر کسی کے پاس شریعت کا علم نہیں تو اس کے پیچھے نہیں چلنا، کیونکہ آخرت میں حسرت کا سبب بنے گا۔ اور حلال کھانا یہ انسان کو دنیا کے اندر بھی نیک اعمال کی اس کے ذریعے سے توفیق ملتی ہے۔ حضرت سال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں نجات ہے۔ ایک ہے کہ حلال کھانا، اللہ کی اطاعت کرنا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا۔ یہ 3 ایسے کام ہیں، یعنی دین پہ چلنا، یہ 3 ایسے کام ہیں کہ جو نجات کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق دے۔ اور باقی جو شیطان ہے، شیطان تو ہر وقت انسان کو گمراہ کرتا ہے، واضح دشمن ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے پاس جو ہے نا 24 گھنٹے ایک شیطان بیٹھا رہتا ہے اور ایک طرف فرشتہ ہے۔ اب جو دل کے اندر جو برائی کے جتنے بھی خیالات ڈالتا ہے وہ شیطان ڈالتا ہے، اور انسان کو سمجھا رہا ہوتا ہے بھائی برائی کرو گے تو اس کے بڑے فائدے ہونے والے ہیں، چوری کرو گے تو تمہارے پاس بہت پیسہ ہو جائے گا، ڈاکہ ڈالو گے تمہارے پاس پیسہ بہت ہو جائے گا، سود کھاؤ گے پیسہ بڑھے گا، تم شراب پیو گے تو اس کے ذریعے سے تمہیں بڑی لذت آئے گی۔ تو یعنی شیطان انسان کو برائی کے اوپر اکساتا ہے، خیال ڈالتا ہے،
اور جو یعنی فرشتہ ہے وہ انسان کے دل کے اندر نیکی کے جذبات ڈالتا ہے، نیکی کے فائدے اس کو بتاتا ہے. تو اس لیے کیا کرنا، شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، تو اس کے راستے پہ چلنے کی بجائے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں راستہ بتایا ہے اس کے اوپر چلیں. اللہ ہمیں اس کی